جو سوال کیا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک، جب آپ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں, اچھا ان کی ایک ہسٹری بھی ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. عمران خان ناٹ دا فرسٹ پرسن. اگر آپ دیکھیں 1990 میں دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں 1980s میں دیکھ لیں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہیں جنہوں نے 9 دفعہ مختلف گورنمنٹس کو گروانے میں ڈائریکٹ کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے پرائم منسٹر تھے یا وہ کسی اور پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان 9 آف دوز تھنگس. ٹھیک ہے, پھر میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ابھی پھر ہم بات کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب کی بات کرتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں زبیر عمر صاحب کے لیے, وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جب ہم ساری چیزیں بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اینڈ میں ان لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے, ایک شخص ہے, وہ ہے عمران خان. جیسے اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو آج ایک بات بتا دیتا ہوں. آج عمران خان کو آپ اڈیالہ جیل سے رہا کرتے ہیں, آج عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرتے ہیں, اور گورنمنٹ 144 یا اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت نہ کرے. عمران خان جب تک بنی گالا پہنچیں گے ان کی گورنمنٹ گر چکی ہوگی. اڈیالہ جیل سے بنی گالا, اڈیالہ جیل سے ہو سکتا ہے جب وہ جو ٹرنک روڈ ہے جو کہ مین روڈ 28 کلومیٹر, آپ 28.5 کلومیٹر 28 کلومیٹر میں یہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کر کے دیکھ لو, نہیں قابو کر سکو گے, لوگوں کو کر ہی نہیں سکو گے. اس کو لگیں گے 10 گھنٹے لگیں گے اڈیالہ جیل سے. یہ جو لاہور روڈ ہے نا, یہ لاہور کو جو جاتی ہے, جو ٹرنک روڈ ہے جو ایکچولی, وہاں تک ان کو 10 سے 12 گھنٹے لگیں گے. اور وہاں سے لے کے اپنے بنی گالا تک مجھے نہیں پتا کہ وہ 1 دن میں یا 2 دن میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا. یعنی 2 سے 3 دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس سے پہلے گر جائے گی, پہلے 1-1.5 گھنٹے میں گر جائے گی. وہ حشر ہوگا جیسے جب مشرف کی حکومت گری تھی نا ساری کی ساری, یہ اس کے بعد لائر موومنٹ کے بعد, اس سے جلدی گر جائے گی. اب عباس صاحب نے بعض باتیں بتائی ہیں. یو این ڈی پی کیا کہہ رہا ہے, 1% لیڈ کیپچرز 9% آف جی ڈی پی. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے 1.1% آف بگ لینڈ لارڈز, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ 24% آف پاکستان کا ایریبل لینڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کو تو آپ ٹیکس میں لا نہیں رہے ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو ٹیکس میں لا نہیں رہے ہو. اچھا, پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے, پاکستان امپورٹ کرتا ہے فوڈ, اور وہ فوڈ اس لیے امپورٹ کرتا ہے کہ جو پاکستان کے جو شوگر مافیا ہے انہوں نے سارا کاروبار شوگر کے لیے کیا ہوا ہے. وہ گنا, اور یہ یاد رکھے گنا جو ہے نا یہ پانی چوستا ہے. پاکستان میں آلریڈی پانی کم ہے, خاص طور پہ سدرن پنجاب میں. ایک تیسری بات یہ ہے, انہوں نے بات کی وہ کوئلے کی بات کی, اور انہوں نے کہا امپورٹ کیا ہے. کس نے کیا ہے میں بتاتا ہوں. سائیوال امپورٹڈ کول پلانٹ ہے نا, کس نے لگایا ہے؟ شہباز شریف نے. کیوں لگایا؟ شہباز شریف کہتے ہیں میں چاہتا ہوں سائیوال میں لوگ دیکھیں بجلی بنتے ہوئے. مطلب آپ یہ سوچ لیں. اچھا, پھر انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس ڈالے ہوئے ہیں. وہ کیا امینڈمنٹ ڈالے ہیں؟ ایگزیکٹلی جو عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوروکریٹس اور وہ پولیٹیشنز جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ ان سے سوال ہی نہیں کر سکتے ہو. آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے ہو کہ بھائی یہ اتنے اربوں کا نقصان جو عباس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ہی از دا فرسٹ مین, ڈائریکٹ وہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ سائیوال امپورٹڈ کول پلانٹ, اب اس پہ جو ہے نا نیب یا کوئی بھی ادارہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ مجھے بات بتاؤ, اس پرائم منسٹر کی بات جو کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان والوں کو کروں. محمد صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. آفریدی صاحب بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی. یہ جو 8 فروری, وہ تو آپ سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد آئے ہیں لوگ, کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولی الیکٹڈ فارم 45 فارم 47 ایک جیسے میں آپ کو سارا جواب دیتا ہوں, مجھے 5 منٹ دیں. کیونکہ میں نے سیاست سے یہ پارلیمانی سیاست سے اختلاف اس لیے کیا کہ میرے اوپر بوجھ تھا کہ میں سچ بول نہیں سکتا پارٹی کی ڈسپلن کی وجہ سے, اس لائن کی وجہ سے
کہ کیونکہ پارٹی جو ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو اور میں ادھر بیٹھ کے وہاں جھوٹ بولوں تو اس سے ہٹ کے اگر وہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہے میں اپنے قوم اور ملک کے لیے بات کر سکوں. جب عمران خان صاحب نے, میں یہ پوری بات کرتا ہوں اس الیکشن تک, خالی 5 منٹ ہیں, جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سول نافرمانی کی تحریک بتائی اور بجلی کا بل چلایا اور کہا کہ منی لانڈرنگ سے پیسے لگاؤ اور پولیس والوں کو ٹھوکو, یہ کوئی بھی لیڈر جو اس ملک کا ہوگا وہ کبھی اپنے ملک کے بارے میں ایسا نہیں کہے گا. اگر وہ ایک مخلص لیڈر ہوگا, ہاں وہ اگر انتشار اور اپنے کراؤڈ یا اپنی پاپولرٹی کے لیے تو کر سکتا ہے, اگر وہ محب وطن ہوگا تو وہ اس طرح کی تقریر نہیں کرے گا. ایک کچھ نہیں کیا گیا, کیوں کہ جنرل باجوہ اور فیض صاحب ساتھ تھے بیک پہ, تو ان کے جو منہ پہ آ رہا تھا وہ کہتے رہے, اور کیا نام ہے, محمود خان کو عورت بنایا, فضل الرحمان کو جو ہے ڈیزل بنایا, جو دل میں آتا رہا, جو پولیٹیشین کو, جو سیاست کو, بد اخلاقی کا ایک طوفان, ایک نوجوان نسل کو ایک انقلاب کا نعرہ دیکھ, اور مطلب جو آتا رہا کرتے رہے. گزر گیا وقت, وہ ٹائم تھا, گزر گیا. اس کے بعد دوبارہ 9 مئی کا واقعہ آیا اور 200 انسٹیٹیوشن جگہوں پہ وہ حملے ہوئے ہیں. اگر انڈیویجل نے کوئی حرکت کی ہے, میں ڈائریکٹ کہتا ہوں فوج نے کسی کو پکڑا ظلم کیا, غلط ہے. اگر جوڈیشری 9 مئی کے اس پہ ایکشن میں نہیں آتی جنہوں نے کیا ہے اور ان کو سزا نہیں دیتی, پھر کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ تھی. ایم این ایز, ایم پی ایس لوگ جا رہے ہیں گریڈوں پہ, اپنا قانون ہے, جو جس کا مرضی آن کرو, جس کا 8 فروری کا الیکشن کا تو اب بتائیں. اسی کے پاس آ گیا 8 فروری میں, وہ 8 فروری کا الیکشن اور عمران خان کا آنا, 2 آدمی میرے تجربے پہ سیاست سے انریلیونٹ ہو گئے. ایک میاں محمد نواز شریف, کیوں کہ عمران خان کو لایا گیا تھا نواز شریف کو انریلیونٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جب شروعات ہوئی, ٹھیک ہے, جو دھرنا عمران خان کا نہیں بنا تھا, میں آپ کو سٹوری سنا دوں گا, میں اس کا گواہ ہوں. اور خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کو دھرنے پہ نہیں لایا گیا تھا. میں اس ٹائم فیڈرل منسٹر تھا, تو تھا آزاد حیثیت سے, فاٹا کا پارلیمانی لیڈر تھا. تو میاں صاحب کے پاس میں منتیں کر کے گیا. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ جس آدمی پہ کام کر رہی ہیں اس کا نام عمران خان ہے, اور اس کے منہ پہ زب نہیں ہے, اور یہ ایک ایٹمی قوت ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان ہے, چائنا ہے. میں نے کہا آپ یہ انتشار جو آپ کا آرمی چیف کیا نام ہے راحیل شریف صاحب, اس کو ختم کر کے 5 منٹ کے لیے ملاقات کر لیں, یہ ڈیفیوز ہو جائے گا, پاکستان بچ جائے گا. تو خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں مجھے, میں نے کہا بڑی بات کر رہا ہوں, چھوٹی منہ ہے میری. تو خواجہ صاحب پتہ نہیں, میں یہ بات ہماری اکیلے ہو رہی تھی, تو خواجہ صاحب بہت دور کھڑے تھے, پتہ نہیں وہ کدھر سے سن رہے تھے, ایک دم آئے, تمہارا دماغ خراب ہے, فوج جو ہے میاں صاحب کا سر مانگتی ہے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں. میں نے کہا پشتوں میں ایک مثال ہے کہ پہاڑ جتنا بھی بڑا ہو جائے تو اس کے اوپر راستہ نکلتا ہے. تو آج پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے, ایک خوبصورت ملک, ترقی یافتہ ملک ہوتا, اگر اس وقت نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ چھوڑ دیتی میاں صاحب کو راحیل شریف سے بات چیت کے لیے, تو ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں سے عمران خان کی سیاسی کے جو ایک سیٹ جیتا تھا وہاں سے ایک کیریئر سٹارٹ ہوا, پھر دھرنا سنے اس کے بعد, اچھا پھر اس سے ابھی وہی جواب راشد سے الیکشن جیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں اس الیکشن کا مقصد بھی نواز شریف کو لیے ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا تھا.